حدیث نمبر 894 میں ہے حدثنا علی بن محمد حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تقعی بین السجدتین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا کہ لا تقعی بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان اقعاء نہ کرو۔ اقعاء کرنے کا مطلب ہوتا ہے کتے کی طرح بیٹھنا، کتے کی طرح نہ بیٹھو۔ کتے دو طرح سے بیٹھتے ہیں، ایک طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کتوں کے بیٹھنے کا کہ وہ اپنے دونوں بازوؤں کو ایسے پھیلا دیتے ہیں، آگے کے دونوں پیر کو، اور ایسے بیٹھے رہتے ہیں زمین کی طرف سر کر کے وہ۔ اور دوسرا طریقہ ان کے بیٹھنے کا یہ ہوتا ہے کہ پچھلا پاؤں جو ہوتا ہے اسے وہ کھڑا کر لیتے ہیں اور اگلے پاؤں کو گرا دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کتے بیٹھا کرتے ہیں ویسے تم نہ بیٹھنا دونوں سجدوں کے درمیان۔ آج بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک سجدے سے جب اٹھتے ہیں تو اپنے دونوں پیروں کو کھڑا رکھتے ہیں، اور اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھو تو دونوں پیروں کو کھڑا نہ رکھو جیسے کہ کتے رکھتے ہیں، بلکہ ایک پیر کو گراؤ دوسرا پیر کھڑا رکھو۔ یہی سنت نبی ہے اور یہی حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کتے کی طرح بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے دونوں پیر کو بھی گرا دیا اور سرین کے بل بیٹھ گئے، ویسے بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ سرین جس کو چوتڑ بولتے ہیں، پچھلا مقام ہے، اس پر بھی نہیں بیٹھنا، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں پیروں کو کھڑا کر کے اس کے اوپر سرین رکھ دینا، ویسا بھی نہ بیٹھنا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ دونوں پیروں کو کھڑا کیا اور ہاتھ ابھی زمین پر ہی ہے، ویسا بھی بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں اقعاء، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ تو حدیث نمبر 895 حدثنا محمد بن ثواب حدثنا ابو نعیم النخعی عن ابی مالک عن عاصم بن کلیب عن ابی موسیٰ و ابی اسحاق عن الحارث عن علی قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا علی لا تقعی اقعاء الکلب۔ حدیث نمبر 895 بھی حضرت علی سے ہی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی کتے کے بیٹھنے کی طرح مت بیٹھو۔ اس حدیث کا مفہوم بھی وہی ہے جو پچھلی حدیث کا تھا، جو تفصیل میں بیان کیا گیا۔ حدیث نمبر 896 حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح حدثنا یزید بن ہارون انبأنا العلاء ابو محمد قال سمعت انس بن مالک یقول قال للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعی كما يقعي الكلب ضع الیتیک بین قدمیک والزق ظاہر قدمیک بالارض۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، اولا ابو محمد فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا کہ جب تم اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ تو ایسے مت بیٹھو جیسے کتا بیٹھتا ہے، بلکہ کیسے بیٹھو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرما دیا کہ اپنے دونوں الیت یعنی دونوں سرین کو، اپنے دونوں سرین کو دونوں قدموں کے درمیان رکھو، جو پیچھے کا جو گوشت ہوتا ہاں اس کو نہیں، کلہا یہاں ہوتا، یہ کلہے جو ہڈی ہوتی اس کو کلہا بولتے، اور جو سرین جس کو بول رہا ہوں اس کو عرف عام میں چوتڑ بولتے جس کو وہ۔ تو اپنے دونوں سرین کو اپنے دونوں قدموں کے درمیان رکھو، دونوں پاؤں کے درمیان، یعنی دونوں پاؤں سے باہر آپ کے سرین نہیں جانے چاہیے، دونوں پاؤں کے درمیان رکھو۔ اور پاؤں کیسا رہیں تو کہہ رہے ہیں وَأَلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالْأَرْضِ، اور دونوں قدم کا ظاہر زمین سے ملا دو، یعنی پاؤں کا ظاہری حصہ زمین سے ملا دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔